پہلا سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی چیز ملے جیسے پیسے، سونا وغیرہ، اور ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح کیجیے۔ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو راستے میں کوئی چیز ملی، پیسہ یا سونا وغیرہ، اس نے لے لیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ وہ خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، راستے میں جو چیز ملتی ہے اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں اور الگ الگ شکلوں کے اعتبار سے اس کا الگ الگ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2438۔ اس میں آپ غور کریں تو اسی حدیث میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ملے تو کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں راستے میں جو چیز بھی پڑی ہوئی ملتی ہے اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز بہت ہی معمولی ہے اور جس سے وہ چیز گر گئی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ دوبارہ پلٹ کے اسے تلاش کرنے کے لیے وہ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، 1 روپیہ سکہ اگر کسی سے گر گیا ہے کہیں روڈ پہ، آج کے زمانے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، خاص طور سے ممبئی جیسے شہر میں، کہ کوئی بندہ اس 1 روپے کے لیے واپس پلٹ کے آئے گا کہ کہاں وہ پیسہ گم ہو گیا ہے، لاؤ اس کو تلاش کریں۔ اتنا محنت کوئی نہیں کرے گا۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ جو 1 روپیہ ہم کو ملا ہے، یہ 1 روپیہ جس کا بھی رہا ہو وہ دوبارہ تلاش کرنے کے لیے آنے والا نہیں، تو اس کو اٹھا کے اسی وقت خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہت معمولی رقم ہے اور اس رقم والا جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی تلاش میں نہیں آنے والا ہے، یہ ظن غالب ہے، اس لیے اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگر اس رقم کو استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی بندہ آ جائے اور بولے میرا تھا اور مجھے چاہیے تو آپ کو اس کو دے دینا چاہیے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی رقم اور اس طرح کی چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے کوئی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، کوئی پرس کسی کا جیب سے گر گیا، اس میں 1 بھی روپیہ نہیں تھا، خالی پرس لے کے کوئی جا رہا تھا، ابھی جیب سے گر گیا، آپ کو ملے گا، آپ نے کھول کے دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں، تو ظاہر سی بات اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بعد میں وہ آ گیا یا کہیں ٹکرا گیا اور مطالبہ کر دیا تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ اور دوسری قسم ایسی چیزوں کی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز گرچہ راستے میں ہے لیکن وہ گم نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے یہ بول کے کہ دیکھو اس کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، حدیث میں 2438، اس میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمیں گمشدہ اونٹ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ اگر کسی کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو تم کو اس سے کیا لینا دینا؟ کہا دعھا حتی یجدھا ربھا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ جو اونٹ کا مالک ہے وہ خود آ کے اس کو لے لے گا، کیونکہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ وہ اپنی غذا کا انتظام خود کر سکتا ہے، پتے کھا سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے اپنے آپ میں، کوئی خطرہ نہیں اس کو، اس لیے تم خواہ مخواہ اس پہ کیوں قبضہ جماؤ گے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کا جو مالک ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے آئے گا، لے لے گا۔ تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ قبضے میں نہیں لے سکتے، گرچہ وہ گم شدہ ہے، وہ جہاں پہ گم ہو وہیں اس کو چھوڑ دو، وہیں آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جس بندے کا ہے وہ آئے گا، وہ لے لے گا۔ تو اس کی مثال جیسے اونٹ کی ہے، ایسے اور بھی کوئی بڑی چیز ہے، مثال کے طور پر بائک ہے، بائک ایک بڑی چیز ہے، بائک اب وہ کہیں کھڑا کر کے کوئی چلا گیا اور آپ کو لگتا ہے ارے یہ تو کسی کی بائک گم ہو گئی، لاؤ لے کے چلتے ہوئے ہم لے لیتے ہیں اس کو، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ بائک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے گم ہو جائے، بلکہ کوئی چوری کر کے لے کے بھاگ جائے الگ چیز ہے، لیکن کوئی اگر کہیں کھڑا کر کے گیا ہے تو گم ہونے والی چیز نہیں، اس پہ آپ قبضہ نہیں جما سکتے۔ تو ایسی اور بھی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو گم نہیں ہو سکتی ہیں، مالک مکان وہاں پہنچے گا لازمی طور پر، اس کو حاصل کر لے گا، اسے آپ اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ان چیزوں کی ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ گم ہو گئی ہیں اور اس کا مالک اسے تلاشے گا، جیسے پیسہ ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر گم ہو گئی ہیں، زیادہ پیسہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں، زیادہ رقم ہے، تو آدمی، یا کوئی قیمتی سامان ہے، گاڑی میں کوئی بھول گیا، تو ان چیزوں کو کوئی آدمی چھوڑنے والا نہیں ہے، تو یہ اگر کسی کے ہاتھ لگ گئیں تو اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفھا سنتن، کہ 1 سال تک اس کا آپ اعلان کریں، یعنی 1 سال تک آپ کو زیور ملا ہے، کوئی بھاری رقم ملی ہے، تو آپ 1 سال تک اس کا اعلان کریں۔ اس کا اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی اس کا دعوے دار پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، آپ پوری نشانیاں نہ بتا دیں کہ 10 لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں میرا میرا، بلکہ اس کی کچھ نشانیاں چھپا لیں اور کچھ نشانیاں اوپن کریں۔ تو اگر کوئی آدمی آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سامان ہے، تو آپ نے جو نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں وہ اس سے پوچھیں، اگر وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے اس کو دے دیں، اور جواب نہیں دے پاتا تو اس کو مت دیں، لیکن 1 سال تک آپ کو یہ کوشش کرنی ہے، 1 سال تک، عرفھا سنتن، صحیح بخاری کا الفاظ ہے۔
कि 1 साल तक आप ऐलान करें। और आज तो ऐलान करने का रास्ता बहुत ही आसान है, आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, उसकी कुछ हिस्से की फ़ोटो डाल सकते हैं, यानी बहुत आसान है आज की डेट में उसका ऐलान करना, कोई मसला नहीं। तो आप ऐलान करें, 1 साल तक अगर कोई आ जाता है उसे दे दें, नहीं आता आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद ऐलान करने के बाद और इस्तेमाल में लाने के बाद दोबारा अगर कोई उसका हकदार आ गया और कहा वो जो आपने ऐलान निकाला था तो मेरा था, और वो साबित कर ले गया कि उसी का था, तो ये चीज़ जो आपने इस्तेमाल की है इसे आपको देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये खुलासा है उन चीज़ों का जो गुम हो जाती हैं, तो हम उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और इस्तेमाल करने के बाद क्या उसका हुक्म हो सकता है, इसका खुलासा आपके सामने रखा गया। उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज़ेह हो गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।